یسوع کے ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج جس سوال کا میں جواب دینے جا رہا ہوں وہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سلین کیوں ہوتے ہیں، جبکہ کلام مقدس کے اندر ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ تو آج ہم کلام مقدس کے اندر سے بہت سی ایسی باتوں کو سیکھیں گے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے، اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور موویز کو لائک کریں، اور خاص کر کے شیئر لازمی کریں۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔ کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر سے دیکھیں گے، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 14 آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں کیا لکھا ہے۔ پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اب یہاں غور کریں، خدا یسوع مسیح جو ہیں، میرے عزیزو غور کرتے ہیں، جب خدا یسوع مسیح نے اس آدمی سے جو گونگا اور بولا تھا، جب یسوع مسیح نے اس کو شفا دی تو لوگوں نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں غور کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو یہ کام نہیں کیے، یسوع مسیح نے تو لوگوں کو سلین نہیں کیا۔ تو کلام مقدس کے اندر سے دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے کام جو یسوع مسیح نے نہیں کیے بلکہ آگے شاگردوں کے دور میں ہوئے۔ تو اگر یسوع مسیح نے وہ کام نہیں کیے اور شاگردوں نے کیے تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو میرے عزیزو یہاں دیکھتے ہیں ہم رسولوں کے اعمال اس کا 5 باب اور اس کی 15 ایسے پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ تو میرے عزیزو یہاں غور کریں، خدا کا کلام فرماتا ہے پترس جب آتا تھا تو لوگ جو تھے اپنے لوگوں کو، اپنے مریضوں کو لا کر سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، کٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ ایسا ہو کہ پترس جب یہاں سے گزرے تو اس کا سایہ ہی ہمارے مریض پر پڑ جائے تو ہمارا مریض جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ ایسا لوگوں کا ایمان بن چکا تھا، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ابھی تک میں نے انجیل میں نہیں پڑھا کہ کہیں بھی یسوع مسیح کا سایہ جو ہے لوگوں پر پڑا ہو اور لوگ اس کے سائے سے شفا پاتے ہوں۔ لیکن یہاں لوگوں کا ایمان بن گیا تھا کہ پترس کا سایہ ہی اگر ان کے مریض پر پڑ جائے گا تو وہ لوگ شفا پا جائیں گے۔ تو اس سے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ پترس جو کام کر رہا تھا، کیا وہ خدا سے ہٹ کے کر رہا تھا؟ اس کے اندر کام کون کر رہا تھا؟ کیا آپ پترس پر الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یسوع نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن پترس نے ایک نئی یعنی کہ منادی شروع کر دی، پترس نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ لوگ جو ہیں پترس کے سائے سے شفا پا رہے ہیں؟ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ انہی لوگوں سے شفا پا رہے ہیں جن سے لوگ سلین ہوتے ہیں۔ آج لنگڑے بھی انہی لوگوں سے چل رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ بیمار شفا پاتے ہیں، انہی سے پاتے ہیں، بدروح گرفتہ بھی انہی سے آزاد ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ سلین ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی رائے جو ہیں آگے رکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم کلام مقدس کے اندر سے سیکھیں گے کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح پر یہ الزام لگایا جاتا تھا، جو پہلے میں نے حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل، تو اسی حوالے کے اگر آپ آگے پڑھ لیں گے تو وہاں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب ان کو خدا یسوع مسیح پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ جو ہے بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا اور کہا اگر ایک گھر میں پھوٹ پڑے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اگر ابلیس نے خود ہی ابلیس کو نکالا تو اس کی بادشاہت کیسے قائم رہے گی؟ اس کا گھر کیسے قائم رہے گا؟ وہ تو اپنا مخالف خود ہو گیا، اور اگر وہ اپنی مخالف خود کرے گا تو پیارے بھائیوں کس طرح وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا؟ کس طرح وہ اپنا گھر قائم رکھ پائے گا؟ آج وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں سلین ہو رہے ہیں، اور یہ پادریوں نے یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی کوئی برکت نکال لی ہے، جو پادری اپنی طرف سے لوگوں کو دھکے دے کر گرا رہے ہیں، تو میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا کے روح کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا اور کہا، کیونکہ یہودیت کے اندر بھی زیادہ تر خدا کے روح کی مخالفت کی جاتی تھی،
اور خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی ابن آدم کے بارے میں کفر بکے گا تو اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن جو روح القدس کے بارے میں کفر بکے گا، روح القدس کے بارے میں ایسی باتیں کہے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ آج جو لوگ بلا سوچے خدا کے روح کی مخالفت کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے تیرے نام سے کسی کو بدروہیں نکالتے دیکھا، اگر تو کہے تو ہم اسے منع کریں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا اور کہا کہ جو تمہارے مخالف نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور آج لوگ جو خدا کے روح کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو مانتے ہیں، مسیح کو مانتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسیح کو نہیں مانتے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ جو تمہارے مخالف نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ جو آج صاف لفظوں میں مخالفت کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کو تو یہ نام دیا گیا کہ یہ بیلزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے، تو میرے عزیزو آپ خدا کے روح کو کیا نام دینا چاہتے ہیں؟ آج جو لوگوں کے اندر سے بدروہیں نکل رہی ہیں، کیا آپ بتانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ خدا کے روح کو کیا نام دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی تو ایسا نام نہیں دینا چاہتے؟ لیکن پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کلام ان کے بارے میں صاف بیان کرتا ہے ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ابلیس جو ہے کبھی ابلیس کو نہیں نکالتا، اس کو نکالنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر وہ اپنے گھر کو خود ہی برباد کرنا شروع ہو جائے تو اس کا گھر کیسے قائم رہے گا؟ یہ تو صاف ہو گیا کہ ابلیس جو ہے وہ ابلیس کو کبھی نہیں نکالے گا۔ لیکن اگر ابلیس یسوع کے نام سے نکل رہا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو یسوع کے نام سے آئے گا وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی یسوع کے نام سے نہیں آتا وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی یسوع کے نام سے کام کر رہا ہے اور لوگ یسوع کے نام سے سلین ہو رہے ہیں، ان کے اندر سے بدروہیں یسوع کے نام سے نکل رہی ہیں، اور آپ خدا کے روح کو کیا نام دینا چاہتے ہیں؟ یسوع کو تو نام دیا گیا اور ان لوگوں نے کہا یہ بیلزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ آج آپ لوگ سوچ لیجئے آپ خدا کے روح کو کیا نام دے رہے ہیں؟ آج خدا کا روح کام کر رہا ہے اور لوگ سلین ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر سے بدروہیں نکل رہی ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ چلا چلا کے بدروہیں جو ہیں لوگوں کے اندر سے نکل رہی ہیں اور یسوع کے نام سے نکل رہی ہیں، اور وہ یسوع کے نام سے حکم دے رہے ہیں اور صاف صاف وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کے روح پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور بہت سی گروپوں کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہیں خدا کے روح کے مخالف، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم سچائی پہ چل رہے ہیں، لیکن مخالفت وہ خدا کے روح کی کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ خدا کے لوگ ہیں؟ اس بات پہ غور کیجئے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو تمہارے مخالف نہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جو مخالف ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچائی پہ چل رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ سچائی پہ نہیں چل رہے، بلکہ وہ آپ لوگوں کے مخالف ہیں۔ اگر مخالف ہیں تو پیارے بھائیوں بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور جو میرے مسیح بھائی اگر ان کے اندر لوگوں کی باتیں سن کر مخالفت ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس مخالفت سے باز آ جائیں، کیونکہ خدا کے روح کو مت ٹھٹھوں میں اڑائیں۔ خدا کا روح ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، اور یہ کام خدا کا روح کر رہا ہے۔ کسی انسان کے اندر پاور نہیں کہ وہ معجزے کرے، کسی انسان کے اندر پاور نہیں کہ وہ بدروہوں کو نکالیں، کسی انسان کے اندر پاور نہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں لگے ہوئے چشمے جو ہیں چشمے ہٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یسوع مسیح یہ سب کام کرتا، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں۔ تو مت خدا کے روح کو ٹھٹھوں میں اڑائیں۔ میرے عزیزو خدا آپ لوگوں کو بڑی برکت دے، بلیس کرے۔ یہ میری چند ایک باتیں جو ہیں میں چاہوں گا کہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اپنی انگلیوں پر باندھ لیں، اور آپ لوگوں کے گلے کا توق بن جائے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔